اس جامعہ میں سالانہ تقریب میں جمع ہیں، جس کے ثمرات آپ نے اپنی نظروں سے دیکھے۔ بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ میاں ہم اگر 12 ربیع الاول کو تقریب رکھ لیں تو وہ بدعت ہے، اور تم جو کچھ مرضی کرو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ مقاصد میں فرق۔ یہ دکھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، آپ نے سال بھر اداروں کا تعاون کیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا تعاون صحیح جگہ لگا یا مولوی کھا گیا۔ یہ دکھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو، اطمینان قلب حاصل ہو کہ آپ کا پیسہ لگا اور صحیح جگہ لگا، اور اس کا صحیح ثمرہ آپ نے سمیٹا۔ دنیا میں تو آج ان کے اساتذہ نے، انتظامیہ نے ان کے سروں پر پگڑیاں باندھیں، پگڑیاں پہنائیں، لیکن آنکھیں بند کر کے ذرا اس دن کا تصور کیجئے جس دن کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک حافظ کے والد کو بلائے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس عزت کا ذرا سوچیے گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو دینی ادارے اور دینی تعلیم پڑھنے والے، پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی اسکوپ نہیں۔ یقین مانیے میرے بہت سارے کلاس فیلو ہیں جو ہم اکٹھے پڑھتے رہے، ان میں کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پولیس میں چلا گیا ہے، کوئی کہاں چلا گیا ہے۔ ان میں مولوی ہوں، پڑھا میں بھی اتنا ہی ہوں، ڈاکٹر میں بھی ہوں، لیکن میں مولوی ہوں۔ اور میں دیکھتا ہوں اللہ نے جتنا عزت مجھے دی ہے میرے ان دوستوں کے پاس نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف دین، صرف دین ہے، دین۔ جہاں جاتے ہیں لوگ جان چھڑکتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، پھول نشاور کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میرا تعلق دین کے ساتھ، حق کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ یہ چیز آپ کو معاشرے میں، دنیا میں، آخرت میں اوپر لے جاتی ہے، اونچا لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے لوگ جب کبھی اس طرح کی تقریبات میں آتے ہیں، ان کی کالی جھنڈے والی گاڑی سامنے گیٹ پہ رکتی ہے، کارپیٹ بچھا ہوتا ہے ان کے چلنے کے لیے اسٹیج تک۔ وہ لوگ آتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھول سکتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ ڈرائیور اٹھے گا، آگے سے گھوم کے آئے گا، جلدی سے دروازہ کھولے گا، ہاتھ سے ایسے اشارہ کرے گا، صاحب باہر آئیں گے، پھر اس کارپیٹ پہ چلتے ہوئے اسٹیج پہ آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار کتنی شان ہے اس بندے کی کہ گویا اس کے جوتے کے تلوے کو مٹی بھی نہیں لگ رہی، گاڑی سے نکلا اور کارپیٹ پہ پاؤں۔ اور ہم بھی دیکھ کے بعض دفعہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے، دل میں جھانک کے اس لمحے کا تصور کیجئے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی دین کا طالب علم دین پڑھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کے ادارے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کارپیٹ کیا چیز ہے؟ آپ کے جوتے تلے رحمت کے فرشتوں کے پر آتے ہیں۔ کوئی موازنہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ جیسا کہ محترم شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، آپ ہاتھ نہ کھڑا کریں، اپنے بچوں کو کھڑا کریں کہ آپ کو اگر اللہ نے 5 بچے 10 بچے دیے ہیں، اس میں سے 2-3 بچے تو آپ ضرور دینی ادارے کو دیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ معاشرے کو جس طرح کل وقتی ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، مستری اور مزدور چاہیے، اسی طرح معاشرے کو کل وقتی ایک عالم چاہیے جو آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرے گا۔ آپ دیکھیے، یقین مانیے ہم نے بے شمار جنازے پڑھے، بے شمار جنازے پڑھے اور اخلاص کے ساتھ پڑھے، لیکن 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے، ان کا جنازہ میں نے پڑھا۔ جب میں نے والد صاحب کا جنازہ پڑھایا نا، جو دل کی کیفیت اس وقت تھی، ایک ایک لفظ جو دعا کا نکلتا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک ایک آنسو بھی ٹپکتا تھا، لیکن وہ کیفیت میں نے والد صاحب کے جنازے کے بعد دل میں کبھی محسوس نہیں کی۔ اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ آپ ایک بچہ اپنے گھر میں ایسا ضرور پیدا کیجئے جو ہم جب مر جائیں ہمارا جنازہ اٹھے، جنازہ میرا بیٹا پڑھائے۔ جو اخلاص کے ساتھ دعائیں آپ کو وہ دے سکے گا، دنیا کا کوئی مولوی آپ کو اتنی اخلاص کے ساتھ دعائیں نہیں دے سکے گا۔ ابھی فرض کر لیجئے حویلی لکھا میں کوئی کلینک اور وہ دل کا کلینک، وہاں آپ کا اپنا ہی بیٹا امریکہ سے پڑھ کے آیا ہو، وہاں کام کرتا، بڑا ڈاکٹر، آپ کو اللہ نہ کرے کبھی دل کا مسئلہ ہو اور بڑا مسئلہ، آپ سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ مجھے فلاں بڑے ہسپتال میں لے جاؤ، فلاں مہنگے ہسپتال میں لے جاؤ، فلاں لاہور نیو ہسپتال میں لے جاؤ، یا آپ بولو گے حویلی ہی لکھا میں میرے بیٹے کے کلینک پہ لے جاؤ؟ آپ کیا بولو گے؟ میرے بیٹے کے لیے بولیے، بیٹے کی کلینک۔ اس لیے نہیں بولو گے کہ بیٹا پیسے نہیں لے گا، اس لیے بولو گے کہ جو خیال آپ کا بیٹا رکھے گا، دوسرا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹر وہ توجہ آپ کو دے ہی نہیں سکتا۔ ہم نے خود دیکھا ہے، مریض لائے جاتے ہیں اور ٹائم ایسا ہوتا ہے، مریض سیریس کنڈیشن میں ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے، میرا ٹائم دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، میرا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا۔ دوسرا ڈاکٹر جس کی ڈیوٹی ہے وہ آئے گا، دیکھے گا، السلام علیکم، وہ جا رہا ہے۔ لیکن بیٹا ایسا نہیں کرے گا، بیٹا رات بھر جاگے گا، اس کو ڈیوٹی کا مسئلہ نہیں، اس کو والد کا مسئلہ۔ آپ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑیے، جب ہم مر جائیں اپنے ننھے منھے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائیں اور اللہ سے کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے مہربانی اور کرم فرما جیسے ہمارے بچپن میں یہ ہم پر مہربانی اور کرم فرمایا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر مہربانی ان کے ساتھ۔ تو آپ تہیہ کر لیجئے کہ آپ، اور یقین مانیے یہ جو بچے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی کاش میرا بیٹا ہوتا؟ یا
اگر آپ کا بیٹا یہاں میری جگہ صوفے پر بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہوتا، قرآن سنا رہا ہوتا، تلاوت کر رہا ہوتا، ایمانداری سے بتائیے آپ کا سر شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ کیا کرتے آپ؟ فخر سے اٹھ جاتا، اس لیے کہ یہ کام بھی عزت والا ہے، یہ عزت والا کام، یہ سروں کو اونچا کرتا ہے، نیچا نہیں کرتا۔ آپ فوراً ایک ایک کو بتاتے یہ جو آپ نے تلاوت سنی ہے نا، یہ میرے پوتے کی تلاوت ہے، اس لیے کہ خوش ہو کر بتا دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے علی پور شہر میں پہلا جمعہ پڑھا، وہ میرا آبائی علاقہ تھا ضلع مظفر گڑھ میں۔ والد صاحب مجھے لے گئے، میں نے ابھی اس وقت میں بہاولپور میں پڑھتا تھا، پہلا جمعہ پڑھایا میں نے۔ والد صاحب میں نے دیکھا جمعے کے بعد جو بھی ان کا دوست آ رہا ہے، ان کو جن کو پتا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے وہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور جن کو پتا نہیں تھا تو والد صاحب بتا رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جس نے جمعہ پڑھایا ہے۔ اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے کہ باپ کو فخر محسوس ہوتا ہے بیٹے کے اس کام کی، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی جناب میں بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک سوال کیا، گویا وہ سوال کیا تھا؟ ایک پہیلی تھی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتے تو سب درختوں کے جھڑتے ہیں، ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ کسی کو جواب نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ جب حضرت عمر گھر آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں آئے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا ابو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا اسی وقت میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے ابا بھی چپ ہیں، صدیق انکل بھی چپ ہیں، فلانے بھی چپ ہیں، سارے بڑے بڑے صحابہ چپ ہیں، میں چھوٹا بات کرتے ہوئے بڑوں کے بیچ میں اچھا نہیں لگوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس وقت اس کا جواب دے دیتا میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ بچے جب بھی اچھا کام کریں گے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہو اور آخرت میں بھی فخر سے بلند ہو اور اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے، تو آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ یقین مانیے پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ہے کہ ڈاکٹر اتنے رشتہ داروں کو بخشوائے گا، انجینئر اتنے رشتہ داروں کو میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، وہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن جو بخشش کی بات ہے وہ علماء اور حفاظ کے ساتھ خاص، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کے دوزخ میں جانے کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک حافظ کو عزت دے گا کہ اگر تو ان کی سفارش کرے تو میں ان کو بخش دوں گا۔ وہ سفارش حالانکہ اللہ ایسے بھی بخش سکتا تھا، لیکن دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری نظر میں میرے کلام کو سینے میں محفوظ کرنے کی کیا عظمت ہے، کیا قدر ہے۔ اس کے ذریعے سفارش کروائے گا اور پھر اللہ رب العالمین معاف کرائے گا، ان کو معاف کرے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اس سودے کو ضرور اپنائیے، کیجئے، اور وقت کا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں 100 سال جئیں گے مگر کس نے دیکھا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اپنی مخلوق کو بہت ساری باتیں سمجھائی، ان میں ایک بنیادی بات ہے جس پر انبیاء دنیا میں آئے، سارے انبیاء پہلی بات یہی سمجھاتے رہے، لوگو تمہارا رب ایک ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے تمہیدی طور پر کچھ اپنے ٹاپک سے ہٹ کر گفتگو کی، موقع محل کی مناسبت سے۔ اب میں تمہید کے بغیر ہی میں بات اپنے ٹاپک کی کرنے لگا ہوں۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ شرک کے کیا نقصانات ہیں اور توحید کے کیا فائدے ہیں، اس ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ در حقیقت شرک تمام اعمال، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک پہلوان روز 5 کلو دودھ پیے اور روزانہ پاؤ بھر مکھن بھی کھا جائے، کثرت بھی کرے، لیکن چٹکی بھر نیلا تھوتھا بھی دودھ میں ڈال کے پیتا رہے، تو وہ پہلوان بن کر اکھاڑے میں نہیں آئے گا، وہ میت بن کر قبرستان جائے گا۔ یہ جو آپ عبادت تو کرو لیکن ساتھ میں شرک کی چٹکی بھی ڈال دو، آپ کو عبادت ساری بیکار ہے۔ جیسے 5 کلو دودھ کو ایک چٹکی نیلے تھوتھے کی برباد کر دیتی ہے، ایسے آپ کے عمل کو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا کرتے ہیں، کسی کو بھی پکارتے ہیں، کسی کو مشکل کشا مانتے ہیں، کسی کو حاجت روا مانتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے۔ تم ان سے مشکلیں حل کرواتے ہو، حاجتیں مانگتے ہو، بیٹے مانگتے ہو، کاروبار میں نفع مانگتے ہو، نقصان سے بچنے کی دعائیں کرتے ہو، ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، ارے وہ تمہیں بیٹے کیا دیں گے، تمہیں نفع کیا دیں گے، تمہارے کاروبار میں فائدہ کیا دیں گے، تمہاری بیماریوں میں شفا کیا دیں گے، وہ تو اتنے کنگلے ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مثال بھی اتنی حقیر چیز کی دی ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہیں صرف بغداد والا کمزور ہے، یا اجمیر والا کمزور ہے، یا لاڑکانے والا کمزور ہے، یا پاک پتن والا کمزور ہے، کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ساری دنیا کی سرکاریں بھی جمع کر لو پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، ایسوں سے مت مانگیے جو خود مانگتے ہیں، ایسوں سے دعائیں مت کیجئے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جن کے دامن خالی ہیں۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں ایک بات ملتی ہے، کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا تھا، لوگوں کا ہجوم میں نے دیکھا، میں بھی چل کر اس ہجوم کے پاس گیا، بیچ میں بالکل ایک برہنہ شخص بیٹھا ہے جسے لوگ پہنچی ہوئی سرکار کہتے ہیں، لوگ ٹوٹے پڑے ہیں، لوگ اس سے مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، نفع مانگتے ہیں، اور وہ اتنی غلیظ حرکت کرتا ہے کہ زیر ناف ایک بال توڑ کے ان کو دے دیتا ہے، اور وہ اتنے تقدس اس کو مقدس سمجھ کر
जेबों में डालकर पता नहीं क्या क्या चूमा चाटी क्या क्या नहीं करते, और वो खुश होकर ले जाते हैं कि अब हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। शाह साहब कहते हैं कि मैं खड़ा रहा, जब लोग सारे छट गए मैं उसके करीब गया। मैंने उसको कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि लोग तुझे अल्लाह का वली समझकर तेरे पास आते हैं, तू चलो और कुछ भी नहीं दे सकता, तू दुआ के 2 जुमले दे दिया कर, तू इतना नापाक बाल एक तोड़ के उनको देता है, तुझे शर्म नहीं आती? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो मुझे पहचानता था। कहने लगा, शाह साहब मैं जालिम या मैं बेवकूफ या मैं बेशरम नहीं हूं, ये बेशरम है। ये खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैं इतना कंगला हूं कि मेरे पास तन ढांपने को कपड़ा भी नहीं है, और ये मुझसे मुरादें मांगते हैं। मेरे पास इन नापाक बालों के सिवाय है क्या जो मैं इनको दूं? फिर शाह साहब कहते हैं, तुफ है तुम्हारे अकीदे पर कि तुम ऐसों को रब के मुकाबले में खड़ा कर रहे हो जिनके पास तुम्हें देने के लिए इन गलीज और नापाक चीजों के सिवा कुछ भी, और अल्लाह के पास खजाने भरे पड़े, वहां कोई नहीं आता, वो खजानों का मालिक, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता, मशवरा नहीं करना पड़ता, वो मर्जी का मालिक, वो मर्जी का मालिक। सिर्फ मांगने वाले हाथ चाहिए, मांगने वाले हाथ चाहिए, और मांगने का सलीका चाहिए। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, आप मांग के तो देखे ना उस तरीके से, आप उस तरीके से मांग के देखे। रब्बुल आलमीन ने कब इनकार किया? बल्कि वो तो खुद कहता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूबम, मेरे बंदे जवाब से मेरे मुताल्लिक पूछें, मैं उनके करीब हूं या उनसे दूर, उन्हें बता दीजिएगा फइन्नी करीब, मैं तो उनके करीब हूं। जुबाने हाल से बंदा पूछता इलाहुल आलमीन कितना करीब है, 1 मंजिल जितना, 2 मंजिल जितना, 3 मंजिल जितना, कराची के हबीब बिन प्लाजा जितना, दुबई के ट्विन टावर जितना, कितना करीब है तू हमारे। अगर करीब है तो आहिस्ता से दिल में पुकार लिया करें, और अगर दूर है तो छतों पे चढ़कर पहाड़ की चोटियों पे खड़े होकर तुम्हें आवाजें दिया करें। अल्लाह कहता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूं। इतना करीब हूं कि दुनिया की कोई चीज तुम्हारे इतना करीब नहीं जितना मैं तुम्हारे करीब हूं। बगदाद वाली सरकार भी तुमसे दूर है, लाड़काना वाली सरकार भी तुमसे दूर है, अजमेर वाली सरकार भी तुमसे दूर है, पाकपटन वाली सरकार भी तुमसे दूर है, हत्ता के मदीने वाली सरकार भी तुमसे दूर है। नहनु अक़रब, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। आज दुनिया मिसालें देती है, मियाँ छत पे चढ़ते हो तो सीढ़ी लगाते हो, जज के पास जाते हो तो वकील बनाते हो। अल्लाह इतना बड़ा बादशाह है, उसके लिए भी तो कोई जीना, कोई वसीला, कोई वास्ता चाहिए। मेरे भाइयों, छत के लिए सीढ़ी इसलिए लगाते हो, छत आपसे दूर है, आप डायरेक्ट छत तक पहुंच नहीं सकते। रब कहता है, मेरे बंदे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी रगे जान के ज्यादा करीब हूं। मैंने तो सीढ़ी लगाने की जगह ही नहीं छोड़ी, लगा सीढ़ियां कहां लगाएगा।
فاصلہ ہی نہیں رکھتے. سیڑھی دیکھیے ایک مکان ہے وہ بالکل سڑک کے برابر ہے, سڑک کے بالکل برابر. آپ سڑک سے آئیں گے بس دہلیز پار کریں گے گھر میں آ جائیں گے, آپ کو زینہ لگانے کی ضرورت نہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے بھرتی ڈال کر فیوچر کے لیے سوچا کہ کل کو سڑک ہو سکتا ہے یہ بنتے بنتے کئی دفعہ بنے, یہ اونچی ہو جائے مکان سے اور ہمارا مکان نیچے ہو جائے. پھر آپ پہلے سے 3 4 5 سٹیپ آپ اوپر لگا دیتے. وہ اس لیے کہ وہ سڑک سے اب تھوڑا اونچا ہو, برابر ہے تو آپ کو زینے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے برابر یا اونچائی کی بات ہی نہیں ہے, میں تو اتنا قریب ہوں کہ شاید تیری رگ حیات بھی تیرے اتنا قریب نہ ہو جتنا میں تیرے قریب. پھر تو یہاں رب تیرے پاس رگ جان سے زیادہ قریب ہو, تو بغداد والے کو بولے کہ مجھے رب سے یہ دلا دے, رب بولے میرے بندے میں تو تیرے پاس ہوں. تو بغداد آواز دے رہا ہے مرے ہوئے کو, پاک پٹن والے کو آواز دے رہا ہے مرے ہوئے کو, اور میں تو زندہ رب ہوں, میں زندہ رب ہوں. مجھ سے نہیں مانگتا تو, مجھ سے نہیں مانگتا تو. حالانکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں, فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب, تمہارا داتا, تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو, تمہاری پکار کو یہ بھی نہیں کہا کہ سنتا ہوں, ڈائریکٹ پہلے ہی بات وہی کہہ دی استجب لکم, تم پکارو میں قبول کرتا ہوں. اے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں. ارے رب العالمین نے تو ابلیس کی بھی سنی, جب ابلیس نے کہا الہ العالمین میں اکیلا دوزخ میں جانا نہیں چاہتا, تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا, میری عمر کو بڑھا دے. اللہ نے کہا جا الی یوم الوقت المعلوم, ہم تمہیں وقت معلوم تک, وقت مقررہ تک ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں. اس کی دعا کے نتیجے میں ابلیس آج تک زندہ ہے اور اپنے مشن میں لگا ہوا ہے. اور کیا آپ نعوذ باللہ ابلیس سے بھی خود کو 4 قدم آگے سمجھتے ہیں؟ اللہ ابلیس کی قبول کر رہا ہے اور ہم کہ ہماری نہیں سنتا, ہم گناہگار, اور فلاں اتنی پہنچی بھی سرکار ہے اللہ اس کی ٹال ہی نہیں سکتا. آج میں ایک کلپ سن رہا تھا, آپ کے لاہور کے سید طیب شاہ گیلانی, یہ ٹی وی پروگرام میں بھی کئی دفعہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں, بریلوی ہیں لیکن اندر سے پوری رافضیت کوٹ کوٹ کر بھری. ابھی موبائل میں وہ کلپ میرے پاس موجود ہے, میں نے اپنے کئی دوستوں, آج ہی میرے پاس آیا, میں نے کئی ساتھیوں کو بھیجا کہ دیکھو ان لوگوں کی عقائد دیکھو. کہتا ہے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی تھی نا, وہ پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کیسے ہو. غوث پاک نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں لگایا تھا تو اس کی آنکھیں آ گئی. پھر خود کہتا ہے کہ آپ بولو گے غوث پاک تو اس وقت حضرت یعقوب کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور اس کی آنکھوں پہ ڈالا اور وہ دیکھنے والے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے قرآن نے یہ تو کہا کہ کرتا ڈالا, لیکن کرتے کے پیچھے کیا چھپا تھا یہ تو غوث پاک نے بتایا کہ کرتے کے پیچھے میں تھا. ادریس علیہ السلام معراج پہ گئے, ایک ہی کلپ ہے پورا لمبا. ادریس علیہ السلام معراج پہ گئے اور وہاں ان کا دل لگ گیا اور پھر نیچے نہیں آئے. یا اللہ بس میں یہیں ٹھیک ہوں, وہ اب تک وہیں بیٹھے ہوئے جنت میں. پتہ ہے یہ وہاں گئے کیسے اور بیٹھے کیسے؟ غوث پاک ہی ہاتھ پکڑ کے لے گئے. اور پھر جب جنت الفردوس میں پہنچے غوث پاک نے کہا بس یہیں ٹھہر جاؤ.
غوث پاک کی سفارش سے وہ آج تک جنت ہے. اب ایسی اور لوگ یہ بات تقریر کے دوران ہے اور مجمع اشش کر رہا ہے، واہ واہ کوئی بات، جیسے ان لوگوں کے مجمع میں ہوتا ہے. آپ کے ہاں زیادہ تر سبحان اللہ چلتا ہے، ان کے ہاں واہ واہ چلتا ہے. اور آپ بھی سبحان اللہ اکثر اسی وقت کہتے ہیں جب مولوی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر جتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا سبحان. اور شاید اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ہم سے کہلواتا ہے، کیوں کہ اب تو کہے کہ مولوی تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے. میرے بھائیوں، تقریر سننا بھی ایک فن ہے، جیسے کرنا فن ہے نا، سننا بھی ایک فن ہے. آپ توجہ سے سنیں، خاموشی سے سنیں، تاکہ آپ بات پوری سمجھ سکیں اور آپ کو خود مولوی کی غلطیاں بھی نظر آئیں گی جب آپ توجہ دیں گے. اور جب آپ توجہ نہیں دیں گے، واہ واہ اور سبحان اللہ، تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. ساری رات جلسہ سنیں گے، صبح گھر والے پوچھیں گے ساری رات جلسے میں بیٹھا رہا، ہاں تو کیا کہا مولویوں نے، یہ تو پتہ نہیں پر مزہ بڑا ہے. اللہ کے بندو، یہ جلسے مزے کے لیے نہیں ہوتے، آپ کو دین سکھانے کے لیے ہوتے، آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے کہا کہ یہ اتنے کمزور ہیں، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر اللہ نے اگلی اس سے بھی زیادہ بات کہی، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الْبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ایک ذرہ اڑا کر کے لے جائے، گویا آسان زبان میں یوں کہیے، اگر حضرت جی کے سامنے حلوے کی پلیٹ دیسی گھی میں بھنی رکھی ہو، سوجی کا ایک دانہ مکھی اپنے منہ میں لے کے اڑ جائے، لا یستنقذوہ من، فرمایا یہ سارے مل کر اس مکھی سے وہ ذرا واپس کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو اس کو پکارتے ہیں یا مکھی سے چھیننے والے وہ بھی کمزور، مکھی بھی کمزور، غیر اللہ کو پکارنے والے بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اللہ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا اللہ استحقاق رکھتا تھا، اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے تھی. وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العالمین طاقت والا، غالب ہے، زبردست. اللہ قدرتوں کا مالک ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، اگر کوئی مانے گا تو اس کو اپنا فائدہ ہے، نہ مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا. رب کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اتنے کمزوروں کو مت پکارو. اسی لیے کسی نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ
اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، ارے دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں، رب العالمین کی نعمتیں، رب العالمین کے احسانات دیکھیے۔ آپ ثقیل سے ثقیل چیز، فولاد جیسی مضبوط چیز بھی آپ زمین میں دفن کر دیں، کچھ عرصے بعد زمین کی نمی، اس کی برودت، اس کی حدت اور شدت، لوہے اور فولاد جیسی چیز کو بھی گلا سڑا کر زنگ میں تبدیل کر کے خاک بنا دیتی ہے۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیے، جو نرم و نازک دانہ انسان زمین میں امانتاً دفن کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ زمین اس دانے کو گلانے اور سڑانے کے بجائے کئی 100 دانوں میں واپس کرتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور آپ اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو خاص طور پر کہا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ، ارے زمینوں سے تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم اگاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو وہ ایک دانہ بھی آپ کو درس توحید دے کے جاتا ہے۔ وہ ایک دانہ جب نکلتا ہے، کونپلی نکلتی ہے، اور بالکل ایسے سیدھی انگلی کی طرح، جیسے شہادت کی انگلی ہوتی، ایسے انگلی کی طرح وہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ لوگوں، میرا پیدا کرنے والا خالق مالک روزی دینے والا ایک ہے۔ اوپر بھٹا لگتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، باجرے کا بھٹا دیکھیے، مکئی کا بھٹا دیکھیے، گندم کا بھٹا دیکھیے، کتنی تعداد میں دانے لگتے ہیں، اگے ایک ہی دانے سے ہے، اس سے کئی 100 دانے بن گئے۔ گویا وہ پودا ہی آپ کو درس توحید دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، دینے والا وہ جو تنا تھا کہ دیکھو دینے والا ایک ہے، بھٹے پہ جب دانے بڑھ گئے، کھانے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کے فقیر، وہ بہت ہے۔ اللہ خود کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، ارے تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ گھر میں بھلے چودھری ہو، میری دربار میں تم فقیر ہو، سارے فقیر ہو۔ ایک واللہ والغنی، ایک اللہ کی ذات ہے جو غنی اور بے نیاز اور بادشاہ اور خزانوں کی مالک، تم سارے فقیر ہو۔ یہ تصور آپ دل میں رکھو کہ یا اللہ واقعی ہم تیری دربار میں فقیر ہیں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا، اور ضروری نہیں آپ بخاری نہیں پڑھ سکتے، مسلم نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، مدرسے میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، یہ میری توحید کے لیے کھلی کتاب ہے، یہ درس توحید ہے۔ ایک ایک چیز پہ آپ غور کریں۔ صبح آپ ناشتہ کرتے ہیں، سارے ہی ناشتہ کرتے ہیں، آپ کی ٹیبل پر جب دودھ کا ایک گلاس بیگم رکھ دیتی ہے، آپ پینے سے پہلے تھوڑے چند لمحات اتنا سوچیں یہ دودھ گلاس میں کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن پروسیس سے گزر کے آیا، اور کس نے مہیا کیا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے تم دیکھتے نہیں، تمہارے لیے جانوروں میں بھی ہم نے عبرت رکھ دی ہے۔ اگر غور و فکر کرو تو ایک دودھ کا گلاس بھی تمہارے لیے درس توحید ہے، مگر سوچو تو صحیح۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا
آپ دیکھتے نہیں بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، پیشاب پیلے رنگ کا، گوبر بدبودار، خون کی رنگت سرخ وہ کون ہے جو بھینس کے پیٹ کے اندر تمہارے لیے انہی راستوں سے نکال کر شفاف اور خالص دودھ مہیا کرتا ہے، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، من بین فرس و دم لبنا خالصا، خالص اور شفاف دودھ تمہارے ظرف میں لانے والا کون ہے؟ بولو نا حویلی لکھا والو کون؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر اسی گلاس پر بھی غور کرو تو میری توحید تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ سیالکوٹ کا علامہ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ بڑا آسان ہے لیکن توجہ تو کریں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ مردوں کے پیچھے ساری دنیا، اور یہ شرک اور مزار کی پوجا کرتے کرتے یقین مانیے کتنے جاہل پاکستانی ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی بوڑھیاں بس پیسہ دے دیا اللہ نے کسی طرح حج پہ چلی، یہ زندگی کی ان کی خواہش ہوتی ہے، نہ ان کو نماز آتی ہے، نہ نماز کی دعا آتی ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے بھی حج کریں گے تو بخشے۔ اب وہاں بیٹھی ہوتی ہے حج میں، وہاں مطاف کے اندر وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور برابر والی سے پوچھ رہی ہوتی ہیں ارے بہن تیرے کو پتہ ہے یہ کس پیر کا مزار ہے، یہ کس پیر کا مزار؟ ساری زندگی مزاروں کی پوجا کرتے گزر گئی اور یہ سمجھ رہے کہ بیت اللہ بھی کسی بڑے پیر کا مزار ہے۔ اب اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ آپ حج کرو، طواف کرو، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ میرے بھائی ہدہد پرندہ آپ نے دیکھا کتنا چھوٹا سر ہے، یہ جو درختوں کو اپنی نوک سے چونچ سے سوراخ کرتا ہے اور گھر بناتا ہے، سر پہ چوٹی ہوتی ہے، آگے سوراخ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خصوصیت دے رکھی تھی، وہ حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، جنات بھی، سب کی بولیاں بھی سمجھتے اور سب ان کا کہا بھی مانتے، حتیٰ کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نمل میں فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی جب حاضری لی تو اس میں ہدہد غائب تھا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمانے لگے مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ غیب ہے یا میری نظروں کا قصور ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ پہنچا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، فوراً کہنے لگا اے سلیمان میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں بتاؤں گا تو تجھے پتہ چلے گا، میرے بتانے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں۔ یہ عقیدہ آج دنیا میں کس کا ہے؟ اہل حدیثوں کا عقیدہ، اہل توحید کا عقیدہ،
ہدہد کا بھی یہی عقیدہ ہے جو پیغمبر کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ آگے چل کر دیکھیے اس چھوٹے سے دماغ میں، چھوٹی سی کھوپڑی میں آنکھیں بھی لگی ہیں، زبان بھی لگی ہے، اور اس میں چھوٹا سا بھیجا بھی ہے۔ اس بھیجے میں اللہ رب العالمین نے توحید کا سبق کیسے بٹھا دیا۔ آج اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے، بڑے بڑے کھوپر والے، بڑی بڑی زلفوں والے، 1000 دانے کی تسبیحاں جپنے والے، ان کے دماغ میں نقطہ توحید نہیں آتا۔ ہدہد آ کے کہتا ہے اے سلیمان مجھے دیر اس لیے ہوئی، حاضری کے ٹائم پہ میں نہیں پہنچ سکا۔ تاخیر کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ بھی معقول ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ میں نے آج ایک ایسی قوم دیکھی، ایسا علاقہ دیکھا، وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے دیکھا ایک عورت ہے، اپنی پوری قوم پر حکومت کرتی ہے، ہر نعمت اس کے پاس مہیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اس کے پاس تخت ہے، گویا بہت قیمتی تخت ہے۔ پھر اگلی بات جو اس نے نوٹ کی، ہدہد نوٹ کر کے آ رہا ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس عورت کو بھی پایا، اس کی قوم کو بھی پایا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ ہدہد بھی نوٹ کر رہا ہے کہ سجدے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، اور یہ پوری قوم اندھی بن کر سورج کی پوجا کر رہی ہے اور اللہ کو چھوڑ رہی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات پہ کہا کہ اچھا پھر ہم اس کی تصدیق کرتے، خط لکھ کے دیا کہ جا اس کے اوپر جا گرا کے، اور پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب پھر میرے پاس آئے گا، تیری بات کی تصدیق ہوگی، ورنہ یہ سزا مقرر ہو چکی تھی کہ اگر تو بلا وجہ بلا عذر غیر حاضر رہا ہے تو ہم تجھے سزا دیں گے، سخت ترین سزا دیں گے، لَأَذْبَحَنَّهُ، ہم ذبح تک یعنی سزائے موت بھی دے سکتے، یہ سزا دیں گے۔ اور اس نے جب خط جا کے ڈالا اور ملکہ نے جب خط کو پڑھا، وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھو آج یہ بھی ایک وقت آ گیا ہے تو اصلاح کرتا چلو، آج ہمارے کتنے اشتہار چھپتے ہیں، کوئی بسم اللہ نہیں لکھتا الا ماشاءاللہ۔ اس ہفتے کے جو میرے پاس اشتہار آئے ہیں، جو ہفتے سے لے کر آگے 2 تاریخ تک کسی اشتہار میں بسم اللہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ، کوئی ایک آدمی ہو تو اللہ والے۔ اور میں نے جب کہا، میں نے کہ اللہ کے بندو آپ اپنے پروگرام کو بسم اللہ کی برکت سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اصل میں اشتہار ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور لوگ پھینک دیتے ہیں، تو وہ تو بڑا بے ادبی ہوتی ہے بسم اللہ کی۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے خلیل الرحمن لکھا ہے، اس میں رحمان کس کا نام ہے؟ کہنے لگے اللہ کا۔ میں نے کہا فلاں اشتہار میں عبداللہ نام لکھا ہوا ہے، کسی میں کوئی نام لکھا ہوا ہے، کسی میں محمد سعد نام لکھا ہوا ہے، یہ محمد کس کا نام ہے؟ ان کی بے ادبی نہیں ہوتی، صرف بسم اللہ کی ادبی ہوتی۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ پھر بے ادبی کرنے والا مجرم ہے، لکھنے والا مجرم نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام لکھ رہے ہیں خط، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی مرضی، اس کی عزت کرے، توقیر کرے یا پھاڑ کے پھینکے۔ اللہ کے رسول نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بسم اللہ کے علاوہ آپ نے قرآنی آیات بھی اس میں لکھی، کسی نے چوم لیا، کسی نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ قرآنی آیات نہیں لکھا کریں گے، بلکہ آپ نے جنہوں نے پھاڑا آپ نے بد دعا دی، اللہ تو بھی ان کے اقتدار کے، ان کے وجود کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح انہوں نے میرے خط کے ٹکڑے کیے۔
اور اللہ نے ایسا ہی کیا، ایران کے بادشاہ کے یہی حال کیا، اللہ کے رسول کی بد دعا نے کی۔ اپنے پروگراموں کو بسم اللہ کی برکتوں سے محروم نہ کیجیے، بسم اللہ کی عادت ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے کھانا پیتے وقت کھاتے وقت بسم اللہ کہیے، پی لیں کھا لیں الحمدللہ کہیے۔ یہ مفت کا ایک ذکر ہے۔ آپ کوئی تحریر لکھنے بیٹھتے، ڈاکٹر ہے، نسخہ لکھنے بیٹھے، بسم اللہ لکھیں، انشاءاللہ اس کی دوائی میں اللہ شفا ڈال دے۔ بسم اللہ تو لکھیں۔ یہ جو اللہ کا نام کسی چیز میں آتا ہے، ہر چیز کے اندر، یہ پانی ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے۔ آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام اس میں سے شر کو نکال دیتا ہے اور خیر کو آپ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ تو آپ اس اتنے بڑے فائدے سے، سستے کام میں اتنا بڑا فائدہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ پیسہ نہیں لگ رہا، کچھ ٹائم نہیں لگ رہا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آدمی سوچتا ہے نئی گاڑی آج میں نے نکلوائی، پیٹرول کی ٹینکی فل ہے اور آئل انجن ہر چیز بالکل ریڈی ہے، کسی چیز کا کوئی فالٹ نہیں، اور میں خود 40 سال سے ڈرائیور ہوں، میرے اندر بھی کوئی فالٹ نہیں، تو مجھے کچھ پڑھنے کی یا وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو بھی کاریگر ہے، ٹائر بھی نئے ہیں، پیٹرول بھی ڈلا ہوا ہے، گاڑی بھی نئی ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اناڑی ہو، وہ آ کر آپ کی گاڑی میں ٹھوک دے، آپ کی ہوشیاری کیا کرے گی؟ لیکن جب آپ اللہ کا نام لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا نام اس سواری میں سے شر کے پہلو کو نکال دیتا ہے، صرف خیر کو آپ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ آج سے یہ عادت ڈال دیجئے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسلمان دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسے بیٹھتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان سارے کرندوں سے کہتا ہے بیٹھ جاؤ، آج تمہاری یہی دعوت ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ کر دسترخوان پہ کوئی بیٹھتا ہے، شیطان کہتا ہے خبردار، اس دسترخوان کا کھانا تم پر حرام ہے۔ رات کو ہر گھر کی کنڈی بند ہوتی ہے، آپ اندر سے دروازے کی کنڈی بند کرتے ہیں، اور ہر بندہ بند کرتا ہے، راتوں کو دروازے کوئی نہیں کھلے چھوڑ کے سوتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے دروازے کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کے بند کرتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، شیطان اس گھر کی دہلیز کو پار ہی نہیں کر سکتا جس کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر بند کی گئی۔ میرے بھائیوں، سستے نسخے، آپ گارڈ بھی رکھو گے، چوکیدار بھی رکھو گے، آج کل کے دور میں 25-30 ہزار سے کم میں نہیں آتا، لیکن اس کی بھی آنکھ لگ سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سو سکتا ہے، پھر بھی کوئی چور چکا آ سکتا ہے، کوئی دیوار پلانگ سکتا ہے، لیکن آپ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اس گھر کی دہلیز ہی پار نہیں کر سکتا۔ یہ دعائیں بچوں کو یاد کرائیے، بیوی کو یاد کرائیے، چونکہ ہمیشہ کنڈی آپ نہیں لگاتے، کبھی بیگم بھی لگا دیتی ہے، کبھی بچے بھی لگا دیتے ہیں، کبھی بیٹی لگا دیتی ہے، سب ہم کو یہ باتیں بتائیں، بسم اللہ سکھائیں، ہر چیز سکھائیں۔ اللہ رب العالمین کا نام ایک ایسی چیز ہے آپ کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، فلاح ہی فلاح، اور شر سے آپ کو محفوظ رکھنے والا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنی توحید کیسی رکھ دی۔ ایک چیونٹی، ہزاروں چیونٹی آپ روزانہ اپنے قدموں تلے روند ڈالتے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ نے پوری سورت کی چیونٹی کے نام پہ رکھا۔ اب وہ چیونٹی پتہ نہیں اپنے علاقے کی وڈیری تھی، کونسلر تھی، کمشنر تھی، ایس ایچ او تھی، کیا تھی، اس کے انداز سے لگتا ہے کہ تھی کوئی اپنی بستی کی بڑی۔ اس نے جو آواز دی، قرآن کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیاں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، فرمایا ایسا نہ ہو
سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، خود بھی آ رہے ہیں، تم ان کے پاؤں تلے چھوٹی ہونے کی وجہ سے پاؤں تلے روندی جاؤ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ تک نہ چلے۔ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے، ایسا ممکن ہے کہ ہم پیغمبر کے پاؤں تلے دب جائیں اور پیغمبر لا علم ہو۔ ارے وہ نجد کی پڑی ہوئی نہیں تھی، عبد الوہاب کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، محمد بن عبد الوہاب کو بھی جانتی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھ اتنی دے دی ہے، توحید اتنا راسخ کر دی ہے۔ حضرت سلیمان بھی یہ بات سن کر ناراض ہونے کے بجائے، ڈانٹنے کے بجائے کہ تو مجھے کوئی نجد کے علاقے کی معلوم ہوتی ہے، وہاں تو مجھے معلوم ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیوٹی کی اتنی خوبصورت توحید سے بھرپور بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر سمجھ کر چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ آپ بھی اللہ کی توحید کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے اور شرک کی خرافات کو اپنے دماغ دل سے نکالیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نمازوں کا، آپ کے حج کا، آپ کی زکاتوں کا، آپ کے خیرات صدقات کا، آپ کے وظائف کا، آپ کے اذکار کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فائدہ ہو تو آپ ضرور اس کو استعمال کیجئے اور شرک کو نکالیے، دل سے نکالیے، جگہ نہ دیجئے۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ السلام علیکم۔ بس چل ہو گیا۔ راستہ ہی ہو رسول یہ سوال ہے کہ غسل کسی پر فرض ہو اور وہ جان بوجھ کر اس غسل کو لیٹ کرتا ہو، یعنی مثلا صبح سے اس پر غسل فرض ہے، عصر کا وقت آ گیا اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی شخص، یعنی جنبی اسے کہتے ہیں جس پر غسل واجب ہو اور جنابت کی حالت میں ہو اور غسل نہ کرے، کتا، تصویر اور جنبی شخص جس پر غسل فرض ہے، جس گھر میں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، لہٰذا رات تو آپ گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کر کے سوئے، نہا کے نہیں سو رہا کوئی بات نہیں، وضو کر کے سوئے، اور اگر سخت سردیوں کا موسم ہے تو کم از کم استنجا کرنے کے بعد تیمم کر لیں، لیکن صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل ضرور کرے، گرم پانی کرے، باقی جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں یہ تو زیادہ اہتمام ہے، یہ فرض ہے، وہ ضرور اس کا اہتمام کرے تاکہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند نہ ہوں۔ جزاکم اللہ۔